وہ کہہ رہا ہے کہ غروب ہوتے ہوئے جو ہے نا ہوتے ہی جو افطار کر لیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، انتظار کرنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ تک۔ تو بھئی اگر میرا مؤذن ہی 5 منٹ لیٹ اذان دے تو ہمارا تو 5 منٹ روزہ ہی لیٹ ہو گیا۔ غروب آفتاب کے ساتھ اذان شرط نہیں، افطار شرط ہے۔ اس کی 2 حدیثیں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ تو سب کو یاد ہے، ایک ہے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن ہے، ام المومنین رازدان نبوت کی سگی بہن ہے۔ 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، بڑی آئیڈیالوجیکل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا اقبل النہار ہا ہنا وادبر النہار ہا ہنا وغربت الشمس، جب سورج یہاں پہنچ جائے یا غروب یعنی سرخی مائل ہو جائے اور رات وہاں سے چڑھنی شروع ہو جائے، افطر الصائم، روزہ افطار کرتے ہیں۔ اب یہ بات آئی دوسری حدیث سے اس کی کیسے تطبیق کرنی ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں افطاری کی۔ کیا کیا؟ یوم غیم وطلعت الشمس، ابر آلود ماحول تھا، آسمان ابر آلود تھا، بادلوں سے ہٹا ہوا تھا، ہم نے افطاری کر لی، ثم طلعت الشمس، پھر سورج طلوع ہو گیا۔ بات آگے گئی کہ اس پر قضا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے راوی ہیں ہشام بیان کرتے ہیں کہ فقضا علیہ لا ادری اقضوا علیہ ام لا، کہا کہ اس کی قضا کرو گے یا نہیں۔ حضرت ہشام بیان کرتے ہیں راوی کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے قضا کی یا نہیں کی، لہذا اب اس سے سوال یہ نکلتا ہے جو غور طلب ہے ان صاحب کا جواب دینے کے لیے کہ صحابہ کرام افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کیوں؟ انہوں نے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان سن رکھا تھا، یا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک جلدی افطار کرتی رہے گی۔ ہم آج خیر پر ہیں، ہم سارے شر پسند ہیں، سارے مسلمان اس وقت شر کے گھیراؤ میں، کچھ کہیں سے یہودیوں نے گھیرا ہے، کہیں سے ہندوؤں نے گھیرا ہے، کہیں انہیں عیسائیوں نے گھیرا ہے، کہیں سے ہمارے اپنوں نے ہمیں گھیرا ہے۔ پوری امت مسلمہ شر میں مبتلا ہے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ کیوں؟ معجل الفطرہ، وہ افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر خیر میں رہنا چاہتے ہو افطاری میں جلدی کیا کرو، اور جلدی کی صورتحال اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن ہے، فرماتی ہیں کہ افطرنا علی عہد النبی، ہمیں اتنی جلدی ہوتی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلا سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا، ہم نے افطاری کر لی۔ یعنی وہاں تو اتنی جلدی تھی افطار کرنے میں، اس لیے کہ اسلام آپ پر مشقت نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کا دین جو ہے نا حرج نہیں بننا چاہتا کہ آپ لمبا روزہ رکھیں۔ جب ایک حد بتا دی کہ آپ نے غروبت الشمس، غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کرنا ہے، تو صحابہ جب جلدی کرتے تھے تو کون ہے اس کو لیٹ کہنے والا؟ اس لیے افطار کی جلدی خیر لاتی ہے، اور افطار کے کی گئی جلدی میں کی گئی دعا اللہ کے ہاں بڑی خوشی سے قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مسئلے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطار جب غروب ہو جائے اس میں تلملاہٹ نہیں کیا کریں، یا آپ عصیان میں جاتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں پھر سنت نبوی توڑ دیتے ہیں، پھر اس فائدہ کیا؟ پھر اس کا اجر نہیں ملتا ہے۔ اجر کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس لیے افطار میں فوراً پتہ چلا غروب آفتاب کا ٹائم، آج کل تو ڈیجیٹل ٹائم ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے افطاری کا ٹائم ہو گیا، آپ افطار کر لیں۔ مولوی صاحب بھی جو اذان دے رہا ہوتا ہے نا جس مسجد میں بھی، وہ بھی پوری کھجور نگل کے آدھا گلاس پی کے اذان دے رہا ہوتا ہے۔